تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حیدرآباد کی عوام میں مجلس اتحاد المسلمین کے لیے جو محبت تھی اس میں اور اضافہ فرمایا، اور اللہ نے حیدرآباد کی عوام کے ذریعے مجلس اتحاد المسلمین کو حیدرآباد کی پارلیمنٹ کی سیٹ سے ایک تاریخی کامیابی سے ہم کو ہمکنار کیا۔ میں حیدرآباد کی پارلیمانی حلقے کی عوام کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے یہاں سے اپنے اتحاد اور اپنی محبت کی بنیاد پر 5ویں مرتبہ یہاں سے مجلس کے امیدوار کو کامیاب کیا۔ میں تمام عوام کا شکر گزار ہوں، خاص طور سے خواتین کا، مہیلاؤں کا، کہ انہوں نے اپنے ووٹ سے اور اپنی محبتوں سے یہاں سے ایک تاریخی کامیابی MIM پارٹی کو دلوائی۔ میں شکریہ ادا کرنا چاہوں گا تمام ان غیور نوجوانوں کا، اور خاص طور سے فرسٹ ٹائم ووٹرز کا، اور ساتھ ہی ساتھ ہمارے بزرگوں کا کہ ان کی سرپرستی شامل حال رہی، اور جو یہاں کے معزز لوگ ہیں، علماء کرام ہیں، میں ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں، اور ہر طبقے کے سے تعلق رکھنے والے افراد کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں، اور میں ہماری پارٹی کے تمام ممبرز کا، بوتھ پریزیڈنٹس کا، ہمارے پورے MLAs کا، میونسپل کارپوریٹرز کا، اور جنہوں نے اس کڑی دھوپ میں اس کیمپین کو چلایا، میں ایک ایک کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا، اور ہم تمام کی اجتماعی محنت اور کی وجہ سے ایک تاریخی کامیابی ہم کو حیدرآباد کے پارلیمانی حلقے سے ملی ہے۔ تو میں انشاءاللہ کوشش کروں گا، جستجو کروں گا کہ جو بھروسہ مجھ پر آپ نے قائم کیا ہے، پہلے سے زیادہ ہم لوگ محنت کریں گے حیدرآباد کی پارلیمنٹ کی کہ یہاں پر ڈیولپمنٹ کروانے کے لیے۔ اور میں ساتھ ہی ساتھ شکریہ ادا کرنا چاہوں گا اورنگ آباد کی عوام کا، اور انہوں نے امتیاز جلیل صاحب کے حق میں اپنے ووٹ کا استعمال کیا۔ ابھی وہاں پر کاؤنٹنگ چل رہی ہے، مگر جو بھی اللہ کا فیصلہ ہوگا وہ عوام کا فیصلہ ہے، ہم اس کو قبول کرتے ہیں، اور مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ تعالی نہ امتیاز جلیل صاحب، نہ وہاں کے مجلس کے تمام ہمارے ایکس کارپوریٹرز، وہاں کے ذمہ داران، ان کے حوصلے بلند رہیں گے۔ یقیناً ہماری عین خواہش کے مطابق وہاں پر نتیجہ نہیں آ رہا ہے، تو مجھے یقین ہے کہ اکتوبر میں جب اسمبلی کے الیکشن ہوں گے، ہم انشاءاللہ تعالی یہ کوشش کریں گے کہ اورنگ آباد میں جو ہم کو کامیابی نہیں ملی، ہم انشاءاللہ تعالی اسمبلی کے الیکشن میں آج جو ہم کو کامیابی نہیں ملی اس کو ہم اسمبلی کے الیکشن میں کامیابی حاصل کریں گے، اور مہاراشٹرا کے اسمبلی الیکشن میں ہم لوگ پہلے سے زیادہ طاقت سے لڑیں گے۔ ساتھ ہی ساتھ میں کشن گنج کی عوام کا بھی شکریہ ادا کروں گا کہ جنہوں نے MIM پارٹی کے حق میں اپنا ووٹ دیا، اور جو ہماری کمزوریاں ہیں ہم کوشش کریں گے اس کو دور کرنے کے لیے۔ میں ساتھ ہی ساتھ PDM کی ہماری پلوی پٹیل، ہماری بہن کا، ان کی ماتا کا، ان کی ماں کا، پنکج بھائی کا، اور ان کے تمام اپنا دل کے ذمہ داروں کا بھی شکریہ ادا کروں گا کہ ہم نے وہاں پر بھی جا کر PDM کے لیے کیمپین چلایا ہے، اور ہمارا یہ PDM سے جو ہمارا تعلق ہے وہ جاری رہے گا، اور انشاءاللہ تعالی یہ ہماری کوشش تھی اور ہم کوشش کو جاری رکھیں گے۔ میں تلنگانہ کی عوام کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ ہم نے ان سے اپیل کی تھی کہ جہاں تک ہو سکے BJP کی کامیابی کو روکیں۔ ان تمام حضرات کا میں تہہ دل سے شکر گزار ہوں کہ جنہوں نے خاموشی سے اس مہم کو چلایا، جنہوں نے آگے بڑھ کر یہ کوشش کی کہ BJP کے بڑھتے ہوئے قدموں کو تلنگانہ میں یا ان کی کامیابی کو روکا جا سکے، میں ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اب دوسری بات یہ ہے کہ ایک فیصلہ دیا ہے، اب یہ بات تو واضح ہو چکی ہے کہ BJP کو ابھی کاؤنٹنگ چل رہی ہے، ایسا لگتا ہے کہ ان کے پاس میجک نمبر نہیں آئے گا جو 272 کا نمبر ہے، اور یہ اس بات کا یہ اس لیے نتیجہ آیا
کیونکہ 10 سال میں بی جے پی نے جو نفرت کی سیاست کی تھی اس سے آج لوگ تنگ آ چکے ہیں. بی جے پی نے جو بڑے بڑے خواب دکھائے تھے اور وہ تمام کے تمام وہ خواب جھوٹے تھے، تو نوجوان اس بات کو محسوس کر لیا کہ بی جے پی بے روزگاری ان کا مقدر بنا چکی ہے. کسان پریشان تھا، دلت اور خاص طور سے جو لوگ سنویدھان کو چاہنے والے ہیں وہ اس بات کو محسوس کر چکے تھے کہ مودی نے جو 400 پار کی بات کی وہ صرف بابا صاحب امبیڈکر کے سنویدھان کو ختم کرنے کے لیے کی ہے. تو یہ ایک جو ورڈکٹ آیا ہے، اب اگر مودی جی سرکار بنائیں گے تو ان کو پارلیمنٹ میں بیساکھیوں کے سہارے آنا پڑے گا. ان کو پارلیمنٹ میں بیساکھیوں کے سہارے آنا پڑے گا اور وہ بھی بڑا اچھا نظارہ ہوگا دیکھنے کے لیے، کیونکہ 400 پار، بلکہ ماشاءاللہ سے اتنے جو آپ لوگ یہاں پر جمع ہیں، آپ لوگوں نے بھی کہا تھا ایک ایک کا نام اگر لے کے بولو 450، کسی نے کہا 400. تو انگریزی میں ایک کہاوت ہے، یو ول ہیو ٹو ایٹ دا کرو ناؤ، مانے آپ کو کوا کھانا پڑے گا. تو اب نہیں معلوم کھائیں گے نہیں کھائیں گے، مگر کہاوت ہے. کسی ایک ماشاءاللہ ایک صاحب نے تو جو بڑے اپنے آپ کو ماہر کہتے ہیں، انہوں نے کہا کہ حیدرآباد ہم نہیں جیتیں گے. خیر اللہ جو چاہتا ہے وہی ہوتا ہے. تو تیسری بات، اہم بات یہ ہے کہ اگر ایسا موقع آتا ہے کہ دیش کے تیسری مرتبہ پردھان منتری وزیر اعظم نریندر مودی نہیں بنیں گے، اگر اس میں ہماری ضرورت پڑی تو ہم یقیناً اس میں ساتھ دیں گے. کہ ہم نے ایک پبلکلی ایک سٹینڈ لیا ہے کہ ہم بی جے پی کو روکیں گے. اور چوتھی بات یہ ہے کہ ہم نریندر مودی سے یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ آپ دیکھو یہ نتیجہ کیوں آیا. ان کو سیلف انٹروسپیکشن کرنے کی ضرورت ہے، اور ہم امید کرتے ہیں کہ پچھلے 4 سال سے جو لوگ جیلوں میں سڑ رہے ہیں ان کی فوراً رہائی عمل میں لائی جائے گی قانونی طریقے سے. کیونکہ یاد رکھیے کہ اگر آپ کمزور پہ ظلم کریں گے تو اس کمزور کی تکلیف کو اوپر والا سننے والا ہے. تو اب نہیں معلوم کہ فائنل کاؤنٹنگ ہونے کے بعد کتنے سیٹ بی جے پی لائے گی، مگر مجھے لگتا ہے کہ انشاءاللہ تعالی وہ میجک نمبر بی جے پی نہیں لائے گی. اور کیا ہوگا، کل کیا ہوگا، پرسوں کیا ہوگا، تو یہ ہمارا انیشیل ریاکشن ہے. میں آپ کے ذریعے سے ریونت ریڈی کو مبارکباد دیتا ہوں کہ ان کی پارٹی 8 لوک سبھا سیٹ پر کامیابی حاصل کی. اور محبوب نگر میں بھی ہم نے بھی کوشش کی، کچھ 3000 ووٹ چلر ووٹ سے ان کو کامیابی نہیں ملی. سکندرآباد میں میجورٹی کم ہوئی ہے. اور افسوس کی بات یہ ہے کہ بہت سے مقامات پر پارلیمنٹ کانسٹیٹنسی میں پرمود ہے تو